औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे व्यूवर्स आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफ़ा इन उर्दू और मैं हूँ आपकी मेज़बान लैला। तो व्यूवर्स, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का निशान ज़रूर प्रेस कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो का लिंक जो है वो ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ, ये हज के दिनों में करने का वो अमल है, वो तरीका मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। वो वजीफ़ा जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ख़ास दिनों में करने का जो है बताया है कि ये अमल करने से आप जो चाहें अपने रब से पा सकते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है और इन ख़ास दिनों का अमल है। ख़ास तौर पर ये अमल जो है, इसके साथ मैं आपको हदीस से साबित करके बताऊंगी कि ये अमल जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दिन पढ़ने का हुक्म दिया है। और आपको अगर जिनको शक हो वो जाकर इस हदीस को पढ़ सकते हैं। तो अगर जिनको, जैसे बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज नहीं भी होता, तो वो फिर तनकीद करने पे आ जाते हैं कि आप ये साबित करें, या वो सवाल करने लग जाते हैं कि साबित करें कि ये बात सच है। तो मैं आपको ये बता दूंगी कि ये जो अमल जो मैंने आपसे आज शेयर करने चाह रही हूँ, ये कंजुल अमाल से लिया गया है। और आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, वो किताब लेकर देख सकते हैं कंजुल अमाल से, कि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो आज आपको वजीफ़ा बताया जा रहा है। और ये ज़िल हज में करने का अमल है और बहुत ज़बरदस्त अमल है, और बेशक पहले भी शेयर किया जा चुका होगा, लेकिन इसको इस एक ख़ास दिन में, ज़िल हज की एक ख़ास दिन में करने का हुक्म दिया गया है। तो अगर आप उस दिन इस अमल को करेंगे तो जो चाहेंगे वो अपने रब से आप मांगना चाहे मांग सकते हैं, क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं जो मैं आपसे बयान कर रही हूँ। और उससे पहले, वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे एक हदीस शेयर करूँगी कि हज़रत उर्स बिन उमैर किंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ज़मीन में कोई गुनाह किया जाता है तो जिसने उसे देखा और बुरा समझा, वो गुनाह के वबाल से उस शख्स की तरह महफूज रहेगा जो गुनाह की जगह पर मौजूद न था। और जो गुनाह की जगह पर मौजूद न था लेकिन उस गुनाह के होने को बराबर ना समझा गया, गुनाह के होने के बराबर ना समझा, वो उस गुनाह के वबाल में उस शख्स की तरह शरीक रहेगा जो गुनाह की जगह पर मौजूद था। और ये हदीस अबू दाऊद से ली गई है जो मैंने अभी आपसे शेयर की है। तो अब वजीफ़े की तरफ आ जाएं। वजीफ़ा जो इस ज़िल हज के महीने का ख़ास अमल है, और ये हदीस में है कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अरफा यानी 9 ज़िल हज की शाम को 1000 बार कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास पूरी जो है वो पढ़नी है, वो पढ़ेगा 1000 बार, तो वो अल्लाह ताला से जो भी सवाल करेगा, अल्लाह ताला से जो भी हाजत करेगा, जो भी अल्लाह ताला से मांगेगा, वो अल्लाह ताला उसे अता फरमाएगा। ठीक है। अब इससे हदीस से साबित होता है कि ये 9 ज़िल हज की शाम को करने वाला अमल है। अब 9 ज़िल हज की शाम हो जाती है मगरिब की नमाज अदा होने के बाद। जैसे ही मगरिब की अजान हो जाए और उसके बाद आप मगरिब की नमाज अदा कर लें, उसके बाद आपके पास पूरी रात है। ठीक है। अब आप पूरी रात में किसी टाइम भी इस वजीफे को कर सकते हैं। अपनी कोई भी हाजत को रख के आप अल्लाह ताला के सामने इस वजीफे को कर सकते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आप जो अल्लाह ताला से मांगेंगे वो आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि सूरह इखलास के बारे में तो वैसे ही बहुत सारे इसके फ़वाइद बयान किए गए हैं। बहुत ज़्यादा तरमज़ी में भी बताया गया है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोज़ाना 200 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ेगा तो उसके लिए अल्लाह ताला 1500 नेकियां लिखेगा और उसके 50 साल के गुनाह बख्श देगा, अब बेशक बशर्ते कि उसके ऊपर कर्ज ना हो। तो
تو سورہ اخلاص کے بارے میں اور بھی بہت سارے وظائف ہیں، بہت سارے اس کے فوائد ہیں جو پہلے بھی کئی بار آپ سے بیان کیے جا چکے ہیں، اور کئی لوگوں کو معلوم بھی ہوگا کہ اس کو پڑھنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود سے بندے کو قریب کر لیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس وظیفے کو 9 ذی الحج کی شام کو کر کے اپنے رب سے جو مانگنا چاہے مانگ لیں، کیونکہ پھر یہ 9 ذی الحج کی جو رات ہے یہ پھر اگلے سال جا کر آئے گی۔ اگلے سال آپ کے نصیب میں یہ مہینہ ہو یا نہ ہو، یہ پھر کس کو پتہ ہے۔ اس لیے جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ تھک چکے ہیں وظائف کر کر کے، تو وہ ضرور اس وظیفے کو کریں۔ 9 ذی الحج کی شام کو مغرب کی نماز کے بعد ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو ضرور کریں۔ کس طرح سے کرنا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنی مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ نے کرنا ہے اس ٹائم کر لیں، یا اپنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے، پوری رات اگلے دن مغرب کی نماز ہونے تک، اذان ہونے تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی وقت بھی کر کے مانگ سکتے ہیں، چاہے ایک دن میں 2 دفعہ کر لیں، یہ اب آپ کی مرضی ہے، 1 بار کریں یا 2 بار کریں یا 3 بار کریں۔ آپ کو جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے سورہ اخلاص کو پڑھیں گے اتنا زیادہ یعنی کہ حاصل کر لیں گے اپنی مرادوں کو۔ بہرحال وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا جو بھی ٹائم ہے، آپ نے جس ٹائم پر بھی اس عمل کو کرنا ہے، باوضو ہو جائیں، پاکی کی حالت میں ہوگا، باوضو ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے سب سے پہلے تسبیح آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ جانماز پر آئیں۔ جانماز پر آ کر آپ نے 2 رکعت حاجت کے نفل ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے، حاجت کے نفل ادا کرنے ہیں 2 رکعت، اور آپ نے اس میں آپ نے کس طرح سے پہلی رکعت میں آپ نے سورہ الفاتحہ کے بعد جو ہے 15 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر دوسری رکعت میں جب جائیں تب بھی آپ نے جو ہے 15 بار ہی سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جب سلام پھیر لینا ہے تو آپ نے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے، اور اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، جو آپ اللہ تعالیٰ سے اس رات مانگنا چاہتے ہیں اس کی دعا کر لیں۔ دعا جو ہے وہ پوری عاجزی کے ساتھ اور اتنے یقین کے ساتھ آپ نے مانگنی ہے۔ اس وقت آپ کا دھیان جو ہے نا پورا اپنے رب کی طرف ہونا چاہیے، اور اس دعا میں ہونا چاہیے جو آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے تسبیح پکڑ لینی ہے، اور پہلے آپ نے ایک تسبیح جو ہے استغفار کی پڑھنی ہے، اور جب آپ استغفار پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے تیسرے کلمے کی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سٹارٹ میں ایک بار بسم اللہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دینی ہے، اور سورہ اخلاص آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور پھر جب آپ کی 1000 مرتبہ ایک بات میں نے یہاں مس کر دی ہے کہ پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف اگر آپ کو چھوٹا پڑھنا چاہیں تو اس کی پوری ایک تسبیح پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے، آپ چھوٹا درود شریف پڑھ لیں، آپ ایک تسبیح پوری درود شریف کی بھی پڑھیں گے۔ پہلے آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح جو ہے درود شریف کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور 1000 بار جب آپ کی سورہ اخلاص کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے پہلے دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے اتنے یقین کے ساتھ مانگنی ہے، رو کے گڑ گڑا کے اپنے اندر تاثیر پیدا کریں دعا کے اندر کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ کو وہ ضرور ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 9 ذی الحج کو پڑھ کے آپ 9 ذی الحج کی شام کو پڑھ کے اپنے رب سے جو مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، تو کیوں نہ پھر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر یہ رات جو ہے یہ آپ کو ابھی آ رہی ہے، اس کے بعد پھر اگلے سال جا کر ہی نصیب ہونی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب سے جو اس رات کو مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ لیجئے۔ بہت زبردست عمل ہے، ضرور کیجئے گا، مس مت کریں اس عمل کو، ضرور کیجئے۔ سورہ اخلاص ویسے بھی پڑھنے میں بہت آسان ہے، سب کو زبانی یاد ہوتی ہے اور نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے سب کو آتی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ بہت زبردست عمل ہے، بہت سالڈ عمل ہے، بہت ہی پاورفل اور مجرب عمل ہے۔ جب آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے مانگ لیں۔ اب اس میں ذکر ہے کہ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، اب آپ کی کوئی ایک حاجت ہے یا بہت ساری حاجت ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن آپ اس کو
حاجات رکھ کے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایک حاجت ہے یا بہت ساری حاجات ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے ساتھ، اس وظیفے کے ساتھ، اس رات میں اس کو کر کے بہت کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، بہت ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں اپنے رب سے۔ اور جب آپ دعا مانگنے لگیں تو پھر اس وقت تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اپنے ملک کے حوالے سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر بھی اپنا کرم کر دے، اپنا فضل کر دے۔ ساروں کو یاد رکھتے ہوئے دعا مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں اور اپنے ملک کے لیے بھی، تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ضرور مانگیں۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی جو ہے بہت زیادہ بھلائی کا آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، ڈھیر سارے دعاؤں کے ساتھ۔ مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔